اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ آج ہم نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں، سورۃ التکویر۔ چھوٹا سا سورہ ہے، 29 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس سورے کو آپ بڑی آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں۔ اردو سے ملتے جلتے بھی الفاظ ہیں، تو تفسیر ذرا غور سے سنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حفظ کرنا بھی آسان کر دے گا۔ تو دیکھیں، یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس کی جو پہلے کی 14 آیات ہیں 1 سے 14 میں قیامت کا منظر اور اس کے حالات بتائے گئے ہیں۔ پھر آیت 15 اور 16 میں الخنس اور الکنس، یہ دو نئے لفظ ہیں، کیا ان کے معنی ہیں، اس کی کیا تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور 17 اور 18 میں دن اور رات کا ذکر ہے۔ پھر 19 سے 29 بالکل لاسٹ کی جو آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کیا۔ اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور ترمذی کی حدیث میں بھی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو جو شخص یہ چاہتا ہے، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے قیامت والا دن کس طرح ہوگا، تو جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق یہ تینوں صورتیں پڑھے، کیونکہ ان تینوں صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اور پڑھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس عربک میں تلاوت کر لیں اور پھر آپ کو سب ایسے لگے گا جیسے اپنے آنکھوں سے آپ نے قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ پڑھنے سے کیا مطلب ہے؟ پڑھنے سے مطلب یعنی توجہ کے ساتھ پڑھیں، سمجھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے جب اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو ایسے آپ محسوس کریں گے جیسے اپنی آنکھوں سے آپ قیامت کے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیں سورہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اذا، جب، الشمس، سورج، کوورت، لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب سورج کو تاریک کر دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ایک سورج جو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، قیامت والے دن اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، بالکل بے نور ہو جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت والے دن سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، دونوں کو، اور پھر لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں، کیوں سورج اور چاند کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ یہ اس لیے پھینکا جائے گا کہ جو مشرک لوگ، جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، جو لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، جو ان کو بہت کچھ سمجھتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ اور زیادہ مزید ذلیل و خوار ہو۔ اب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، یعنی زندگی بھر سورج اور چاند کو بڑا کچھ سمجھا، ان کی عبادت کرتے رہے، اور ان کو لپیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، تو آپ اس انسان کی کیفیت سمجھے کہ اس کو کیا محسوس ہوگا۔ ان کو تو سب کچھ سمجھا ہوا تھا اس نے، تو ان کو اور ذلیل کرنے کے لیے سورج اور چاند کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اب ستاروں کا ذکر ہے۔ وَإِذَا، اور جب، النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، یعنی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ بھی بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے، یہ بھی جھڑ کے گر جائیں گے۔ اور کوئی 8-10 ستارے نہیں ہیں جو قیامت والے دن جھڑ جائیں گے یا بے نور ہو جائیں گے یا گر جائیں گے، نہیں۔ اور انکدار کا جو معنی ہے وہ یہاں پر گرنے کا معنی ہے، اصل جو معنی ہوتا ہے انکدار، گرنے کا، تو اس دن ستارے جھڑ جائیں گے۔ اور کتنے ستارے ہیں، ان کی تو گنتی ہی پاسبل نہیں ہے،
ملین ٹریلین پتہ نہیں کتنے ستارے ہیں، اور یہ سب ستارے جھڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے تصور کریں کہ کیا حالات ہوں گے۔ کہیں سورج کو دیکھ رہے ہیں وہاں وہ بے نور ہو رہا ہے، اسے لپیٹا جائے گا، اور کس طرح لپیٹا جائے گا اس کی مثال دی گئی، جیسے کپڑا اگر ہو کوئی تو کپڑوں کو بعض کپڑے کے ساتھ کس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے، کپڑوں کا بعض کے ساتھ جس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے بعض حصوں کو بعض کے ساتھ ملا کر لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر اسے پھینک دیا جائے گا، اور پھر اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس دن سورج کا یہ حال ہے، اور پھر ستاروں کا کیا حال ہے کہ ستارے گر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو وہاں ذرا کھڑا کر کے تصور کریں، اس منظر کو تصور کریں کہ کیا حالات ہوں گے اس دن۔ اور نیکسٹ آیت نمبر 3 میں وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب جبال پہاڑ سُيِّرَت سیر سے ہے یعنی چلائے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں آیتوں میں جہاں پہاڑوں کا ذکر آیا ہے کہ قیامت والے دن اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہیں ریزہ ریزہ ان کو کر دیا جائے گا، وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کہیں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ پہاڑوں کو بادل کی طرح چلایا جائے گا۔ تو یہاں اس بات کا ذکر آئے کہ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بکھیر دے گا، انہیں بکھیر دیا جائے گا، اور زمین بالکل چٹیل ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اب آپ اس بات کو بھی ذرا تصور کریں کہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین پہ بیلنس ہے، زمین ہلتی جھلتی نہیں ہے۔ جب پہاڑ ہی نہیں ہوں گے تو زمین کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے زمین کانپے گی، زلزلہ آئے گا پھر اس دن۔ تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ بکھیر دے گا اس دن، اور بالکل ہموار میدان۔ نیکسٹ آیت میں وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اُطِّلَت تنہا چھوڑ دی جائے گی۔ یہاں اونٹنیوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں عرب میں جو سب سے بڑی دولت ہے، جس کو یہ بہت قیمتی سمجھتے ہیں، اونٹ ہے۔ تو یہ اونٹنیاں اس وقت پہ یعنی بتایا گیا ہے کہ وہ حالات اس طرح کے ہوں گے قیامت والے دن کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو وہ چھوڑ دیں گے، ان کے مالکوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ایسے لگے گا جیسے جانوروں کو آپ دیکھیں، اونٹنیوں کو ان کا کوئی چرواہا ہی نہیں ہوگا، کوئی یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس اونٹنیوں کو دھویا جائے، ان کے تھنوں کو باندھا جائے، ان کے مالک بالکل لاپرواہ ہوں گے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی میں دیکھیں اگر کوئی اونٹنی حاملہ ہوتی ہے تو اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ پھر بعد میں یہ جو بچے کو جنے گی تو پھر جانور میں اضافہ ہوگا، ان کے مال میں اضافہ ہوگا، تو یہ بڑی قیمتی چیز مانی جاتی ہے عربوں میں۔ تو لیکن اس دن اونٹنییں 10 مہینے کی اونٹنییں حاملہ اونٹنییں ہوں گی، لیکن مالکوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی ان کو لینے والا، ان کو خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جیسے اگر ہم آج دیکھیں ہمارے لیے قیمتی سامان کیا ہے، جائیدادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، زیورات ہے، بینک بیلنس ہے، تو تصور کریں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان چیزوں کی انسان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی، کوئی فکر ہی نہیں کرے گا کہ یہ میری چیزیں ہیں، کہاں جا رہی ہیں، ساتھ لے لوں رکھ لوں، کوئی نہیں فکر ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکسٹ آیت میں وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب جانوروں کا ذکر آیا ہے، جس طرح قیامت والے دن انسانوں میں گھبراہٹ ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کے جب منظر دیکھیں گے تو انسانوں میں جس طرح کی گھبراہٹ ہوگی، جانوروں میں بھی اسی طرح کی گھبراہٹ ہوگی۔ ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھاگتے دوڑتے ہوں گے ادھر ادھر۔ تو یہ جو حالات ہیں صرف انسان کو متاثر نہیں کریں گے، جانور بھی متاثر ہوں گے، جانور بھی بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ اور یہ وحشی جانور ہے، اور اس کے تفسیر میں 2 معنی آئے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ جانوروں کو یعنی اکٹھا کیا جائے گا. ایک تو جب پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دہشت کے مارے، گھبراہٹ کے مارے جانور اپنے غاروں سے، بلوں سے، جنگلوں سے، جہاں کہیں سے ہیں وہ سب نکل بھاگیں گے، سب نکل آئیں گے، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے. وہاں پہ دیکھیں بھیڑ بکریاں ایک ساتھ ہوں گی، شیر اور ہرن، اسدہ ہر کوئی سب ایک ساتھ ہوں گے، لیکن کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا. سب ایک ساتھ ہوں گے کیونکہ ان پر بھی گھبراہٹ طاری ہوگی. تو اس دن جہاں یہ وحشی جانور ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جائیں گے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو اکٹھا کرے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز یہاں تک کہ مکھیوں کو تک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا وہاں پر. سارے جانور اور مکھیوں کی تو ہم کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں سب کو اکٹھا کر لے گا. کیوں اکٹھا کرے گا؟ سب کو وہاں کیوں جمع کرے گا؟ تاکہ جس طرح انسانوں کا حساب کتاب ہوگا اسی طرح جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں اور نہیں ہے زمین میں چلنے والا کوئی جانور اور نہ اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ مگر وہ تمہاری ہی طرح امت ہے. جیسا ہم امت ہے وہ بھی ایک امت ہے، تمہاری ہی طرح امتیں ہیں. ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو. پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. تو یہ تمام جانور ہے، پرندے ہیں، انسان ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. تو جانوروں کا بھی حساب اور کتاب ہوگا اس دن. کس طرح حساب و کتاب ہوگا؟ جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو پر اس پر کوئی بھی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. جانوروں کو تک نہیں چھوڑا جائے گا. ان کا بھی حساب ہو رہا ہے کہ اگر کسی سینگ والی نے بیچاری معصوم ایسی بکری کو اس نے مارا ہے جس کی کوئی سینگ نہیں تھی تو اس کا بھی بدلہ وہاں دیا جائے گا. تو ذرا غور و فکر کی بات یہ ہے، اس میں ہمارے کوئی سینگ تو نہیں ہے، ہم کسی کو سینگوں سے اپنے نہیں مارتے، لیکن اپنے زبانوں کے تیروں سے، اپنے زبان کے تیر کے الفاظ سے لوگوں کو اتنا ہم زخمی کرتے ہیں، ان پر ہم اتنی زیادتی کرتے ہیں. تو یاد رکھے کہ اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا وہاں پر. دیکھ لیں آج گھروں میں کیا حال ہے، بہو ہے تو ساس پر، ساس ہے تو بہو پر کس طرح زبان درازی کرتے ہیں، زبانوں سے لوگوں کو زخمی اور ان کو زیادتی کرتے ہیں، ان کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں. تو ایک ایک چیز کا وہاں پر حساب لیا جائے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ بدلہ وہاں پر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بدلہ دلوائیں گے. یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی زبان کھلی ہے، جس کو جو مرضی سناؤ، جس کو جو مرضی کہو، کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہاں چھٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، لوگوں کے دلوں کو ہم نہ دکھائیں ہمارے چپتے الفاظ سے، ہمارے رویوں سے. تو وہاں وحشی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا. اور پھر سمندروں کا کیا حال ہوگا اس دن؟ جہاں سورج کا ذکر آیا، جہاں تاروں کا ذکر آیا، پہاڑ کا آیا، جہاں پر اونٹنیوں کا ذکر آیا اور وحشی جانور کا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے پہاڑوں کو کیا اس دن سمندروں کا کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَتْ، بھڑکا دیے جائیں گے. اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سمندر میں آگ لگ جائے گی. اور وہی پانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہ پانی جو آگ بجھانے کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اسی پانی میں آگ لگے گی. اسی طرح حدیث میں یہ ہے کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی. قیامت سے پہلے 6 نشانیاں. سب سے پہلی، لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، بس وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک تارے بھی ٹوٹ جائیں گے، بس وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر جائیں گے جس سے زمین ہلنے لگے گی. اور اس طرح جب یہ حالات ہوں گے تو جن جو ہیں وہ گھبرا کر انسانوں کے پاس اور انسان گھبرا کر جنوں کے پاس جائیں گے.
حیوانات، پرندے، وحشی جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں، جن، انسان اور جتنے بھی حیوانات ہیں سب ایک ساتھ مل کر اکٹھے ہو جائیں گے، سب اپنی اپنی جگہوں سے نکل آئیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا نا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے یعنی رل مل جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، یعنی ان کے مالکوں کو لگے گا کہ ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب سمندر بھڑکا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس حدیث میں آگے کا جو حصہ ہے یہ ہے کہ جن کہیں گے، جب جن، انسان، جب سب جانور سب ریل مل جائیں گے تو جن کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس خبر لاتے ہیں کہ یہ سب کیوں اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ سمندر کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں آگ بھڑک رہی ہوگی، اور 5ویں نشانی، لوگ اسی طرح بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ جائے گی اور وہ سب سے نیچے کی 7ویں زمین تک پھٹ جائے گی، اور پھر 7 آسمان تک آسمان پھٹ جائے گا۔ اور 6ٹی نشانی، اسی طرح لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک ایک ہوا چلے گی جس سے سب لوگ مر جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ قیامت کے احوال ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب نفوس، جب جانیں، زُوِّجَت، ملا دی جائے گی، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی یعنی جب انسانوں کی جانیں ان کی جسموں سے جب ملا دی جائے گی۔ اس کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس ہے، جیسے تفسیر میں آتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی جانیں ان کے جسموں سے ملا دی جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ جو ہم مذہب لوگ ہوں گے، جس کا ایک ہی جیسا مذہب ہوگا، ایک ہی جیسا جن کا عقیدہ ہوگا، تو ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، مومن مومنوں کے ساتھ، یہودی یہودی کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، تو ہم عقیدہ لوگوں کو ملا دیا جائے گا۔ اور جانیں ملا دی جائیں گی یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا جو اس جیسے عمل کرتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں بھی فرمایا ہے نا کہ تم سب یعنی ساری انسانیت 3 گروپس میں بٹ جائے گی، 3 قسمیں ہوں گی۔ سورۃ الواقعہ میں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو پہلا جو گروپ کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، پس دائیں ہاتھ والے، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور پھر وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو یہ جب جانیں ملا دی جائیں گی یعنی ہم مذہب لوگ ایک ساتھ ہو جائیں گے، یا جن کے عمل ایک جیسے ہیں ان کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا، ان کو ملا دیا جائے گا۔ جیسے سود لینے والے ہیں، سود خور ہے تو سود خوروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، منافق منافق کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، زانی زانی کے ساتھ، مومن مومنوں کے ساتھ، تو اپنے اپنے عقیدے جیسے ہوں گے، جیسے عمل ہوں گے، ان کو ملا دیا جائے گا۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب الْمَوْءُودَةُ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سئلت، پوچھی جائے گی، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ یہ یعنی یہاں پہ جو لڑکی ہے اس سے وہ بچیاں مراد ہیں جنہیں زمانے جاہلیت کے لوگوں نے صرف اس وجہ سے، لڑکی ہونے کی وجہ سے، لڑکیوں کی نفرت میں انہیں زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت والے دن، کیا سوال ان معصوم اور پیاری اور ننھی بچیوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ میں، قُتِلَتْ، ماری گئی۔ سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، اس سے پوچھا جائے گا۔ کیونکہ عرب کے بہت سارے قبائل ایسے تھے کہ وہ اپنی معصوم ننھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو بھی انصاف دلائے گا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر انصاف کرنے والا ہے۔ یہ بچی کس کی بچی ہے؟ ایک کافر کی بچی ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو بھی انصاف دلائے گا۔ اور آج دیکھیں، کیونکہ اس وقت پہ تو کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، تو بچے کی پیدائش تک ان کو انتظار کرنا ہوتا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی ہوتی تو اسے دفنا دیتے، زمین میں اس کو گاڑ دیتے۔ لیکن آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کی مدد کے ذریعے سے آپ دیکھیں بچوں کو پیٹ میں ہی قتل کر دیتے ہیں، ابارشن کروا لیتے ہیں۔
اور بہانے کیا ہوتے ہیں، ایکسکیوزز کیا دیتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم پال نہیں سکتے، فلاں یہ ہزار بہانے بناتے ہیں اور بچے کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دنیا میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا اس کا جواب دینا ہے۔ یہ قتل ہے، اس معصوم کو قتل کیا ہے، اس کا جواب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کس جرم میں سے مارا گیا، کس گناہ میں یہ ماری گئی۔ اور آپ دیکھیں آج کل ایون ڈاکٹرز بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ، ان کی بچی ہیں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں اور پریگننٹ ہو جاتی ہیں، تو اب ماں باپ کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ اب ہماری یعنی بے عزتی ہوگی، اب ہم لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابارشن کروا دیں، فلاں یہ کر دیں، اور وہ ڈاکٹر بیچاری، اس کو لگتا ہے کہ بھئی واقعی ماں باپ کی اتنی بے عزتی ہے، ان پہ اس ڈاکٹر کو اس پہ ترس آ جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، ابارشن کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک قتل ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو آگے بڑھ کے اس کی جان لے لینا، اس کو ختم کر دینا۔ اور آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے کہ بس ہمیں بچہ نہیں چاہیے، اور اس کے لیے تو کوئی لوگ ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، گھر میں ہی ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں کہ کچھ تو کریں، کچھ ایسا کھائیں، کچھ ایسا گھاوا بنائیں، کچھ ایسی چیز کریں، کچھ چیز پی لیں جس کی وجہ سے یہ حمل یہیں پر ختم ہو جائے۔ یہ سب غلط ہے، گناہ ہے، یہ سب گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اس معصوم سے بھی وہاں پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں ماری گئی، اور یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور اس میں ایک قاتل کے لیے بھی سرزنش ہے، کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہے۔ اب آگے کی آیت میں وَإِذَا، اور جب الصُّحُفُ، نام اعمال، اور جب نام اعمال نشرت، پھیلا دیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک مرحلہ بتایا گیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا جب نام اعمال کھولے جائیں گے، یعنی ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اپنے نام اعمال میں تو خود ہی لکھواتا ہے، پھر تیرے نام اعمال کو لپیٹ لیا جائے گا اور پھر قیامت کے دن تیرے سامنے سے کھولا جائے گا۔ لہٰذا ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے نام اعمال میں کیا لکھوا رہا ہے۔ تو جس دن نام اعمال کھول دیے جائیں گے، اور یہ اس وقت بھی ہوگا کہ جب موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے تو موت کے وقت صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، نام اعمال بند۔ اب پھر یہ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو ہر کوئی جائزہ لے، دیکھیں کہ اس نام اعمال میں ہم کیا لکھوا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہم سے کوئی کام زبردستی سے نہیں کروا سکتا، ہم خود ہی اس نام اعمال میں لکھوا رہے، دیکھیں ہم کیا لکھوا رہے ہیں، اچھی چیزیں لکھوا رہے ہیں یا بری چیزیں لکھوا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک دن ہمارے سامنے کھولا جائے گا۔ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، کیا ہمیں یاد ہے 10 سال پہلے ہم نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا؟ ہمیں تو ایک ہفتہ پہلے کی بات نہیں یاد ہے، لیکن وہ نام اعمال میں ایک ایک بات درج ہے، ایک ایک نظر وہاں کہاں اٹھی، کس نیت سے اٹھی، ہر چیز اس نام اعمال میں لکھی ہے، کس یعنی نیت سے کیا کام کیا تھا، کتنی ریاکاری تھی، ہر چیز میں اور آپ کر بھول جاتے ہیں، لیکن اس میں ہر چیز موجود ہے، اور یہ سامنے کھولی جائے گی۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں جب اسے ہم دیکھیں تو خود ہم افسوس کریں کہ یہ میں کیا اٹھا کر لائی ہوں، یا ہم ایسے اعمال لے کے جائیں کہ ہم خود دیکھ کر خوش ہو کہ شکر ہے کہ میں نے اس میں اچھی اچھی چیزیں لکھوائی ہیں، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، دیکھ لیں ہم کیا لکھواتے ہیں۔ فرشتے تو وہی لکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہی لکھ رہے ہیں، وہ کوئی غلط چیز نہیں لکھتے ہیں۔ تو اپنے نام اعمال کی فکر کریں، اچھی اچھی چیزیں اس میں لکھائیں، تاکہ کل کے دن یہ آگے جب کھلے گی ہمارے سامنے تو شرمندگی نہ ہو ہمیں۔ اب نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 11 میں وَإِذَا، اور جب السَّمَاءُ، آسمان، کُشِطَت، اس کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی یعنی اس کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ اور نیکسٹ آیت میں وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہیم، جہنم، سُعِرَت، یعنی بھڑکا دی جائے گی، یعنی خوب گرم کی جائے گی، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، اور اسی طرح دوزخ کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی ذکر آیا ہے، تو میدان حشر میں لوگوں کے سامنے جنت کو اور جہنم کو دونوں کو لایا جائے گا،
اور یہ جہنم کا حال ایسا ہوگا، اس کو تو بھڑکا دیا جائے گا، خوب گرم ہوگی، دہاڑے گی، چیخے گی، غصے میں ہوگی۔ تبھی تو اس جہنم کو دیکھ کر سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس کی دہشت کو دیکھ کر، اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ تو اس کو خوب بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت اُزْلِفَتْ، قریب لائی جائے گی، اور جنت کو بھی میدان حشر میں اس دن قریب لایا جائے گا، یعنی اہل جنت کے قریب لایا جائے گا، جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے قریب، تاکہ وہ دیکھ کر ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو، جنتی اور خوش ہو، اور جہنمیوں کو دیکھ کر حسرت ہو کہ اب ہم یہاں جانے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہاں تک اس سورے میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک، ان 13 آیات میں 12 مرحلے بتائے گئے ہیں، 12 سٹیجز ہے۔ ایک کہاں سے شروع ہوا ہے؟ قیامت آنے سے، قیامت کے شروع ہونے سے لے کے میدان حشر تک کے 12 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور اسی طرح جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب روحوں کو ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اور جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ تو ان 12 مرحلوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان مرحلوں کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے بعد اب دیکھیں ہر شخص، ہر انسان وہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اب انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اب ساری غلط فہمییں، خوش فہمییں جو بھی تھی سب سامنے آ جائیں گی، سب کچھ اس کو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، علمت، جان لے گا، اب جان لے گا۔ دنیا میں تو نہیں جانا، دنیا میں تو بس اپنے آپ کو بڑا خوشخبریاں دے دے کر اپنے آپ کو بڑے یہ سمجھتے تھے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہاں عالمت، جان لے گا، نفس، ہر نفس، ما احضرت، کیا اس نے حاضر کیا، یعنی کیا وہ لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، آ گیا وہ دن، ہر شخص جان لے گا وہ جو کچھ لے کر آیا ہے، اس کو پتہ، اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ وہ کون سے اعمال اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا ہے، جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ اب کیا ہے، نام اعمال کھول دیے گئے ہیں، انسان کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا ساتھ لے کر آیا ہے، کیا رہ گیا ہے، کیا کچھ اس کے نام اعمال میں، اس کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، کیا کچھ وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب اس آل عمران کی آیت میں دیکھیں وہ کیا تمنا کرے گا کہ ہائے کاش اس کے اور اس برائی کے درمیان کوئی فاصلہ ہوتا۔ وہاں جا کر عقل آئی ہے کہ برائی کے درمیان کاش کوئی فاصلہ ہوتا۔ آج ہے نا موقع، آج موقع ہے، کتنی برائیاں ہم اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتے ہیں، پھر بھی ان برائیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں توفیق ہوتی کہ ان برائیوں کی مجلسوں سے اٹھ جائیں، ان برائیوں کی جگہوں کی طرف سے ہم اٹھ کر وہاں سے ہٹ جائیں، نہیں، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہائے پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے، ان کو نہیں اچھا لگے گا، ان کو نہیں اچھا لگے گا، پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے۔ کئی مرتبہ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں غیبت بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے، اور بیٹھے رہتے، ہم بیٹھے رہتے، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہم کوشش کرتے کہ میں ایسی مجلسوں سے دور رہوں، اپنے آپ کو ان مجلسوں سے دور کروں۔ اسی طرح گانے بجانے کی محفلیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایک دن تو آئے گا، ایک دن تو آئے گا جس دن وہ خواہش کرے گا کہ اس کی اور اس کے گناہوں کے درمیان، برائیوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہوتا، کوئی ڈسٹنس ہوتا۔ آج ہے میری پیاری بہنوں، اپنے آپ کو ان تمام گناہوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بھاگیں ایسی محفلوں سے، ایسے کاموں سے، ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ مل کر یا جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں۔ اور سورۃ القیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ اب کتنی حسرتیں ہوں گی، اس کو بتایا جائے گا کہ کیا کچھ لایا ہے، کیا کچھ بھیجا ہے، اور کیا کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔
اب اس وہاں پر کھڑے رہ کر جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی وہاں پہ دہاڑ رہی ہے، اور وہاں انسان کی کیا نہیں حسرت ہوگی کہ ہائے کاش میں اور کر کے لے آتی، اور نیکی ساتھ لے کر آتی، میں اور کر سکتی تھی، میں نے کیے نہیں، مجھے اتنے موقع ملے لیکن میں ٹالتی رہی۔ تو یہ دنیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے، کیونکہ پھر وہاں پہ اس کو پتہ چلے گا، وہاں حسرتیں کرے گا، وہاں خواہش کرے گا، کوئی نہیں فائدہ اس کا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عالمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا وہ جو کچھ لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی چیزیں لے جائیں جو واقعی اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم ایسی چیزیں لے کر جائیں جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو، آمین یا رب۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت